السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ قسطوں کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہے یا ناجائز ہے۔ قسطوں کے ساتھ خرید و فروخت جو ہے، جس میں سامان جو خریدنے والا ہے وہ سامان پہلے لے لیتا ہے اور قیمت بعد میں ادا کرتا ہے، یا پھر اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اقساط پر، قسطوں پر جو ہے دیتا ہے، طے ہوتا ہے مدت کہ اتنی قسطیں ہوگی، یا تو ٹوٹل رقم جو ہے وہ بعد میں دے گا، اسے ادھار کہا جاتا ہے، اور اس پر اتفاق ہے، تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ ادھار پہ سودا خریدا جا سکتا ہے۔ تو اسی کی قسم ہے کہ وہ ایک دم یا ایک ہی وقت میں ساری قیمت دینے کی بجائے اسے قسطوں میں دے دیا جائے۔ تو یہ معاملات جو ہیں بہت اہم ہیں، اور خاص کر دوسری عالمی جنگ کے بعد جب حالات کمپنیوں کے بہت برے ہو گئے تو اس وقت یہ زیادہ مسئلہ چلا، اور تقسیط قسطوں والا معاملہ جو ہے اس میں سہولت دی گئی لوگوں کو کہ وہ قسطوں کے ذریعے جو ہے گاڑیاں ہیں، گھر ہیں اور دوسرے آلات ہیں، تو اس پہ زیادہ پھر بات ہونے لگی، اور بینک بھی یہ کام کرنے لگے کہ وہ ایک چیز نقد خرید کے زیادہ قیمت میں ادھار پہ بیچنے لگ گئے۔ تو حکم اس کا کیا ہے؟ دیکھیں، حدیث کے اندر جو نص آتی ہے وہ جواز ہے بیع النسیہ، ادھار پہ بیچنے پہ، جس کے اندر سودا پہلے لیا جاتا ہے اور پیسے بعد میں دیے جاتے ہیں، اور اس پہ اتفاق ہے، اور یہ بخاری میں 2068 اور 1603 نمبر صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی الى اجل ورهنه درعا من حدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا یہودی سے لیا ایک مدت تک، اور اپنی درع جو لباس ہے حرب کا، وہ جنگ کا لباس جو ہے، قمیض، وہ گروی رکھائی اس کے پاس، لوہے کا وہ قمیض تھی۔ تو یہ حدیث جو ہے اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ادھار پہ خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، اور بیع تقسیط اسی میں سے ہے، اس میں اکٹھی قیمت دی جاتی ہے بعد میں، اور بیع تقسیط قسطوں میں جو خرید و فروخت ہے اس میں وہ قسطیں اس کی دی جاتی ہیں مختلف، یعنی ایک مدت تک، یہ بھی اسی ہی کی قسم ہے۔ اور شرعی حکم میں اس میں کوئی فرق نہیں، جس میں قیمت جو ہے بعد میں دی جائے ایک وقت میں، یا اسے مختلف اوقات میں دیا جائے، اس کی قسطیں کر لی جائیں، تو شرعی طور پہ ایک ہی حکم ہے اس کا۔ جیسے کہ بخاری میں 2168 نمبر حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قالت جاءتنی بریرۃ فقالت کاتبت اہلی علی 9 عواق فی کل عام وقیہ، کہ کہتی ہیں کہ بریرہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ غلام عورت تھی کہ میں نے اپنے ایگریمنٹ کیا ہے اپنے گھر والوں کے، اپنے مالکوں کے ساتھ، کہ 9 اوقیے چاندی کے یہ سکے جو ہے دوں گی انہیں، وفی کل عام وقیہ، اور ہر سال ایک سکہ، یعنی 9 سالوں میں وہ ادا کرنے ہیں یہ اپنی آزادی کے لیے۔ تو اس میں بھی یہ قسطوں پر ہے خرید و فروخت، اور آپ نے اسے منع نہیں کیا۔ اور کوئی بھی ایسی نص نہیں ہے جس میں یہ منع کیا گیا ہو کہ قیمت بعد میں جو دینی ہے وہ منع ہے، اور اسے زیادہ پیسے نہیں لیے جا سکتے۔ نقد اور ادھار میں جو فرق ہے قیمت کا، اس سے منع کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اور اس لیے جو ہے اس میں جو ہے علماء میں اختلاف اس لیے بڑھا کہ نقد قیمت کچھ اور ہے اور ادھار میں قیمت زیادہ ہے، تو اس لیے علماء میں اختلاف آ گیا۔ تھوڑے سے علماء نے اسے حرام قرار دیا کہ اس میں جو ہے سود کی طرح مدت پہ پیسے زیادہ لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں نقد قیمت سے زیادہ ہے اور وہ مدت کے مقابلے میں، لہذا یہ کہتے ہیں سود ہے۔ لیکن جمہور علماء، جن میں ائمہ 4، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام ائمہ 4، ان کی عبارات میں یہ نزل لکھا ہوا ہے، جیسے مذہب الحنفی میں بدائع الصنائع کے اندر ہے الثمن قد یزاد لمکان الاجل، مدت کے ساتھ جو ہے قیمت بڑھ سکتی ہے۔ اور مذہب مالکی میں بدایت المجتہد میں ہے جعل
للزمان مقدار من الثمن، مدت جو زیادہ ہوگی سودے کے اندر یعنی قیمت میں تو اس میں قیمت بھی بڑھے گی۔ اور مذہب شافعی کی کتاب الوجیز للغزالی ہے، اس میں بھی کہ الخمسۃ نقدا تساوی ستہ نسیئہ، خمسۃ نقدا، 5 جو ہے نقدی، نقد میں درہم ہیں یا دینار ہیں، تساوی برابر ہیں 6 نسیئتن، 6 کے برابر ہے جو ادھار میں ہے، یعنی آج قیمت 5 ہے تو جب ادھار ایک مدت کے بعد ہوگی تو وہ 6 کے برابر ہے، یعنی اس میں بھی بڑھانے کا ذکر ہے۔ مذہب الحنبلی جو ہے فتاوی ابن تیمیہ میں الاجل یاخذ قسط من الثمن، کہ مدت جو ہے وہ قیمت میں سے ایک حصہ لے گی، اور ان کی دلائل جو ہے ان کے وہ قرآن سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع، سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، اور اسی آیت کے اندر عموم ہے، اور تمام قسم کی بیع جو ہے خرید و فروخت اس میں شامل ہے، جس میں قیمت زیادہ بھی ہو مدت کی وجہ سے یا کم ہو نقدن، تو سب شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سورہ نساء آیت نمبر 29، پہلی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 تھی، اور یہ سورہ نساء کی 29 نمبر آیت میں، ایمان والو ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ باطل ذرائع سے، ہاں اگر تجارت ہو اور تم میں رضامندی ہو تو پھر ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ربح یعنی منافع اور پرافٹ کی شکل میں کھایا جا سکتا ہے۔ تو آیت جو ہے عموم ہے، جس میں خرید و فروخت جو ہے اگر دونوں اطراف سے رضامندی ہے تو اسے کہ جواز پہ یہ آیت ہے، دلیل ہے۔ اور اگر مشتری جو ہے خریدنے والا راضی ہے کہ وہ زیادہ قیمت دے رہا ہے، ایک مدت کے بعد اسے پیسے دینے ہیں اور اسے چیز پہلے مل رہی ہے، تو یہ بیع اور یہ جو سودا ہے وہ صحیح ہوگا۔ اسی طرح بخاری کے اندر 2086 نمبر حدیث، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، وَهُمْ يُسْلِفُونَ، اور وہ ادھار کا کام کرتے تھے، بِالتَّمْرِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاث، خریدتے تھے ادھار جو ہے وہ کھجور جو ہے سنتین و ثلاث، 3 اور 2 سال۔ فقال من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم، آپ نے فرمایا جو کوئی ادھار کا معاملہ کرے تو پتہ ہو وزن کتنا ہے، وزن کی فی کیل معلوم، یعنی اس کی کہہ لیں کہ ماپ جو ہے، اگر ٹوپا ہے ایک اس کا یا پھر وہ ایک اس کی مقدار جو ہے وہ پتہ ہو، وہ وزن معلوم، اور اس کا وزن معلوم ہو، الی اجل معلوم، اور تیسری چیز کہ کب، مدت بھی معین ہو، یہ چیزیں معین ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اور بیع السلم جو ہے، سلف اور سلم جائز ہے نص کے ساتھ، اجماع کے ساتھ، اور وہ بیع بالتقسیط کی طرح ہی ہے، یعنی اسی طرح ہے جیسے قسطوں پہ ہم سودا لیتے ہیں ادھار، اس میں جو ہے علماء نے اس کی حکمت یہ ذکر کی ہے کہ مشتری جو ہے اسے جو ہے خریدنے والے کو سستی چیز مل جاتی ہے، اور جو بائع ہے بیچنے والا اسے پیسے پہلے مل جاتے ہیں، سودا اس نے سال بعد 2 سال بعد دینا ہے۔ اور اس میں دلیل ہے کہ ایک مدت تک جو ہے خریدنا جو ہے وہ لیٹ لینا سودا یا پہلے لینا، اس میں نصیب ہے ثمن کا، قیمت کا، اور اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ مغنی کے اندر ہے، اور اس میں جو ہے تمام علماء کا بیع السلم اور سلف جو ہے وہ جائز ہے، جس میں جو ہے پہلے پیسے نقدن دیے جاتے ہیں اور ادھار میں سودا جو ہے وہ بعد میں لینا ہے۔ اب جو مالدار ہے اس نے اپنی کھیتی پہ خرچ کرنا ہے، اپنی فصل پہ خرچ کرنا ہے، وہ خرچ کرتا ہے، اور ریٹ وہ سستا ہوتا ہے، یعنی کیونکہ اس نے جو ہے سودا بھی دیا نہیں اور پیسے پہلے لے لیے۔ تو وجرا عمل المسلمین، اور مسلمانوں کا اس پہ عمل ہے کہ زیادہ جو پیسے وہ مدت کی وجہ سے لیے جا سکتے ہیں بغیر انکار کے، تو فصار کالاجماع، تو یہ اجماع کی طرح ہے اس صورت میں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ زیادہ پیسے کیا مدت کے اوپر لیے جا سکتے ہیں؟ ابھی گاڑی کی قیمت 15 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، تو 5 سال کی قسطوں میں جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 25 سے 27 لاکھ یا 30 لاکھ تک چلی جاتی ہے۔ تو شیخ بن باز نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نقد اور ادھار جو ہے اس کا معاملہ مختلف ہے، اور مسلمان اس معاملے پہ اجماع ہے مسلمانوں کا اس کے جواز ہونے پہ، اور بعض شاذ لوگ ہیں اہل علم میں سے جنہوں نے اسے
منع کیا ہے کہ مدت پہ جو ہے پیسے جو ہیں وہ نہیں لیے جا سکتے، اور ان کا یہ گمان ہے کہ یہ سود ہے، اور یہ ایسا قول ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس میں کوئی سود نہیں ہے، کیونکہ تاجر جو ہے جب وہ اپنا سودا بیچتا ہے ایک مدت تک تو وہ اسی لیے بیچتا ہے ادھار پہ کہ اسے فائدہ ہوتا ہے کہ زیادہ اسے پیسے مل رہے ہیں، اور خریدار اس لیے راضی ہوتا ہے کہ اسے مہلت مل گئی، اس کے پاس پیسے نہیں ابھی سارے دینے کے لیے، وہ ابھی فوراً پیسے نہیں دے سکتا، تو اسے مہلت ایک مل جاتی ہے نقد دینے کی وجہ سے، ادھار دینے پہ نقد وہ دینے پہ قادر نہیں، تو دونوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے اس معاملے میں۔ اور نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اس کے جواز ہونے پہ کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو رضی اللہ عنہما کو کہ ان یجہز جیشن، کہ وہ ایک جیش فوج تیار کریں، فکان یشتری البعیر بالبعیرین الی اجل، تو وہ ایک اونٹ جو ہے اس کی قیمت نہ دیتے، خرید لیتے، اور ایک مدت کے بعد وعدہ کرتے کہ اس کے بدلے 2 اونٹ دیں گے، اتنا فرق۔ ثم هذه المعاملہ تدخل فی قوله تعالی، پھر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے تابع آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم ادھار کا معاملہ کرو ایک مدت تک، فاکتبوا، پس اسے لکھ لیا کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ تو یہ معاملہ جو ہے ادھار کے معاملوں میں سے ہے، اور اس میں داخل ہے اس آیت مذکورہ میں، اور یہ بیع السلم کے اندر بھی شامل ہے جس میں ہم پیسے پہلے دیتے ہیں اور سودا بعد میں لیتے ہیں، اور اس میں سودا پہلے لے لیتے ہیں اور پیسے بعد میں دیتے ہیں، اس کا عکس ہے۔ تو یہ فتاویٰ اسلامیہ کے اندر بھی ہے، شیخ بن باز کا یہ فتویٰ جو ہے دوسری جلد 331 نمبر صفحہ۔ اور تفسیر کے لیے اگر کوئی مزید دیکھنا چاہتا ہے تو بیع التقسیط کے نام پہ کتاب ہے دکتور الرفیع یونس المصری کی، اور یہ کتاب، یہ موقع جو ہے الاسلام سوال جواب پہ یہ فتویٰ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، جو دیکھنا چاہے وہاں پہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو قسطوں کے ساتھ خرید و فروخت جو ہے جمہور علماء کے نزدیک اور ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز ہے، واللہ تعالی اعلم۔